فرمانی کرے تو وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہ ہو گیا۔ مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ مطلب جب تک تمہارا دل میرے دل کے ساتھ یا میرے ساتھ نہیں جڑتا، یہ تمہاری عقل اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں بتائے کہ حکمت کیا ہے۔ تو آپ کو لگ ٹف رہا ہے، دل تسلی میں ہے، آگے بڑھتے جاؤ۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے، میری شادی کر دیں۔ اب جب شادی ہوگی تو شادی کے بعد اب شکایت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اب آگے یہ آیت آ رہی ہے۔ یاد کرو جب اس شخص سے آپ کہہ رہے تھے کہ جس پر آپ نے نام کیا اور آپ کے رب نے نام کیا، زید بن حارث کی بات ہو رہی ہے، کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیورس نہیں دینی۔ اچھا، لیکن اس شادی کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربز کا وہ جو مائنڈ فریم تھا اس کو بریک کیا، کہ بہت اعلیٰ نسبت کی عورت کسی غیر عرب سے شادی نہیں کر سکتی، تو اس رول کو اپنے ہاتھوں سے ہی انہوں نے پاش کر دیا۔ اب آپ اس پرسپیکٹو میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی فیملی کے نارمز کو خود ہی توڑ دیا۔ کیوں؟ وہ پیچھے سے اپنا اصلی جو اللہ کا پیغام تھا، جو لوکل انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیوائن نالج کی بیس پہ، جو حقیقی نالج کے بیس پہ جو انسان کو کرنا تھا، اب اس کو اوور رول کروانا تھا اس لوکل غلط اوپینین اور سوچ کے اوپر جو وہاں چل رہی تھی۔ تو پھر اس پہ پھر یہ آیت ہے ساری، اور آپ کے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ اب ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا شہر بنایا، اور آپ کو انسان اور تمام حکمتوں کا پتہ ہے، تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم اللہ نے عطا کر دیا تھا کہ اس معاشرے میں جہاں پہ آپ نے مدینہ میں میثاق مدینہ یا مواخات کروائی ہے، یہاں پہ لوگ جب منہ بولے بیٹوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے، اور پھر جو مہاجرین جب آئے تو انصار کی پراپرٹی میں حصے دار بن گئے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھائی آپس میں، باپ کے ہوتے ہوتے بھائی آپس میں چیزیں صحیح بانٹ لیتے ہیں، لیکن اولادوں کے درمیان پھر جائیداد کی لڑائیاں سالہ سال چلتی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اگر معاملہ ایسے ہی رہتا، اور کسی کو پتہ لگتا ہے یہ میرے باپ کی وراثت تھی، جو کہ ایک بھائی آیا تھا مدینہ سے، آدھی اس کو دے دی، اور اس کے بچے آج اس پہ انجوائے کر رہے ہیں، تھی یہ میرے باپ کی، تو یہ ایک بڑے ڈسپیوٹ کی ریزن بن سکتی تھی۔ آج دو بھائیوں میں جائیداد کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ریکٹیفائی کیا کہ جس کا بیٹا ہے وراثت اس کو ہی لگے گی، اور اگر وہ تمہارا منہ بولا بیٹا ہے تو تم اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑو، تم اس کے باپ کی عزت میں کمی نہ کرو، نہ ہی اس کی ماں کی عزت میں کمی کرو کہ تم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لو۔ اور یہ بہت ہی غصے اور بری بات ہے، کہ شاید اس پہ بڑا غصہ ہے کہ آپ کا باپ کوئی اور اپنے باپ کے ساتھ کسی اور باپ کا نام جوڑو، اور شریعت میں بائی ڈیفالٹ 30% تک آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، 70% آپ کی جائیداد آٹومیٹکلی آپ کی اولاد پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے۔ ظاہری ملکیت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے سورہ احزاب کے پہلے چند جو ہمارے جو لیکچرز یا دروس ہیں اس کے اندر۔ تو اب اس معاشرے کے اندر ایک بات اور بھی تھی کہ منہ بولا بیٹا اول تو آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ کی جوان بیٹیاں، آپ کی جوان مطلب وائف ہے، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، اور آپ ایک بڑے عمر کے آدمی کو بیٹا بنا کے گھر لے آئے ہیں، تو آپ یہاں پہ کرپشن نہیں روک سکتے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مومن آدمی تھے، لیکن کیا ان کے بعد ایسے ہی معاملہ چلے گا؟ تو اس معاشرے اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ تو منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بہو تھی، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ آپ کا سلبی بیٹا ہے ہی نہیں، نہ ہی آپ کی جائیداد کا حقدار ہے، وہ تو آپ کی اولاد آپ کی زیادہ حقدار ہے۔ تو اللہ نے ایک پراپر نظام بنایا ہے، بڑا وہ پاکیزہ نظام، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ تو یہاں پہ پھر حکم آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، اور وہ منہ بولا بیٹا ہے، ان کو اپنے والد کے ساتھ ان کی نسبت جوڑیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے واپس گھر آیا، اچھا اب واقعہ یہاں پہ تھوڑا سا روک کے میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر زید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جب ان کی ڈیورس ہوگی، ان کی عدت پوری، ڈیورس ہوگی، وہ پھر وہ عدت پوری ہو گئی، وہ جو 40 دن کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. پہلے ان کو کہتے ہیں کہ ڈیورس نہ دو، لیکن انہوں نے ڈیورس دے دی. اب جب 40 دن پورے ہو گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ جا کے میرے بارے میں بی بی زینب کو بتائیں. تو زید رضی اللہ عنہ آن دا اسپاٹ گئے اور جا کے بی بی زینب کو، اب اس سے پہلے وہ بیوی تھیں 40 دن پہلے، اب کمر کر کے بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے متعلق یہ بتا رہے ہیں، اور آپ کے متعلق یہ بات ہوئی ہے. پہلے وہ ان کی وائف تھی، اب وہ ان کی ماں بن چکی ہیں بائی دا وے. 2 منٹ میں سوئچ، اپنی کوئی مرضی نہیں، جو میرے نبی کی مرضی وہی میری مرضی. تو بی بی زینب کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح آسمان پہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میں نے آپ کا نکاح کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام گواہ ہے. بی بی زینب سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں. اب جب بی بی زینب رضی اللہ عنہ گھر میں آئیں تو کچھ لوگ ابھی موجود تھے، شادی ولیمہ ہوا، بڑا ولیمہ ہوا، بہت شاندار ولیمہ ہوا. زید رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہ رہے تھے، تو زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس گھر آ رہا ہوں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے لگے ہیں تو آپ نے پھر وہاں پہ پردہ ڈال دیا. اب پھر یہاں پردے کا حکم آ گیا کہ میں آپ کا والد نہیں ہوں، اور آپ منہ بولے بیٹے ہیں، اب میری وائف آپ کے لیے امت کی ماں ہے، مطلب اب آپ میرے بیٹے نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں. تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کے گھر میں شامل، ان کے گھر میں ان کے پردے میں داخل نہیں ہو سکا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ، جہاں پہ ان کی امہات رہتی ہیں، ان کی ذاتی جسم کا حصہ پردہ. اور جو میں نے آپ کو بھی لفظ بولا تھا کہ ہم ان کا روحانی جو قلعہ ہے جسم، ہم اس پردے کا حصہ ہیں، ہم بھی حصہ ہیں، وہ بھی حصہ تھی. تو آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹڈ نہ سمجھیں، آپ کا اور میرا بھی کوئی رول ہے یہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بچے پہ جو، جیسے ماں ہر بھوکے بچے پہ دھیان کرتی ہے، ایسے ہی جب آپ اللہ کی طلب، درود میں، سچائی کی چاہت میں اللہ سے اللہ کو مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان ڈیفینیٹلی آپ کی طرف کر دیں گے. تو آپ کو وہ قرب مل جائے گا. کہیں نہ کہیں کمپلیکسز رہتے ہیں کہ میں کیوں اس ٹائم پہ نہ تھا یا تھی، تو میں بھی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے، ہم اس کیٹیگری میں ابھی بھی فال کرتے ہیں. ناٹ نیسیسری کہ ہر بندہ اسی ٹائم پہ پیدا ہوتا. جب آج آپ کو یہ پتہ لگا اور آج آپ ان کی جسم، روحانی جسم کا حصہ ہیں، جس کو آپ دین کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، جس کو مومنیت کہتے ہیں، تو آج بھی آپ کے پاس وہی چیزیں ہیں. صرف سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اور میں ذمہ داری سے اپنے آپ کو ویسے سمجھیں. تو جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ اسی کے ساتھ ہونا ہے، اور وہ اسی کا حصہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب گھر واپس آئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ گھر واپس نہیں آئے. اور پھر بی بی زینب رضی اللہ عنہ بغیر نکاح کے، جو آن گراؤنڈ ہوتا ہے گواہوں کے نکاح کے، آپ کا نکاح اللہ نے آسمان پہ پڑھایا. اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فخر کرتی تھی باقی ازواج پہ کہ میرا نکاح آسمان پہ ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی ہوں، آپ میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا سب سے شاندار ولیمہ ہوا. اوکے. اب یہ ایک ورژن ہے، بڑا اسٹریٹ ورژن میں نے آپ کو بتایا، جس میں کوئی مارجن نہیں، کوئی دو باتیں نہیں الٹی سیدھی، اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوگی. اور اب اس کے بعد ایک وبال معاشرے میں پیدا ہو تو اللہ نے فرما دیا کہ نبی آپ کے والد نہیں ہیں، اور ایک بہت بڑی رسم جو سوسائٹی میں قیامت تک کے آنے والے ٹائم کے لیے بہت پرابلم کریٹ کر سکتی تھی، اس کو ختم کر دیا. اور یہاں پہ پھر پردے کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے کہ فیملیز میں پردے کا کانسیپٹ ڈالا کیوں گیا. یہ آپ کو پاک رکھنے کے لیے اور کرپشن سے بچنے کے لیے ڈالا گیا. اور یہ پردہ تب تک کیری نہیں ہوگا جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو. یہ خالی پردہ وہ والا پردہ نہیں ہے کہ آنکھوں کے اوپر یا باڈی کے اوپر پردہ ہے، لیکن در حقیقت پردہ نہیں ہے. ابھی تو پردہ ختم ہی ہو گیا، ابھی تو پردہ برباد ہی ہو گیا. اوپر سے پردہ اور ٹک ٹاک پہ جناب آپ اس بندے یا عورت کے سامنے ہیں، تو وہ پردہ کیا رہا.
شاید اس سے زیادہ مذاق نہیں ہو سکتا ہے شرم اور حیا کا اور پردے کا، کہ جب میں کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا، کہ ٹی وی پہ پورا ٹکا کے اس کو دیکھ لیتا ہوں میں، یا اس بندے کا پورا ٹکا کے میں دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لیتی ہوں، تو ابھی تو پردے کا کھانا ہی خراب ہے دل۔ ہاں، اگر آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے کانسیپٹ پہ دھیان رکھیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کو اس عورت یا مرد کے پر دھیان جانا شروع ہو گیا تو سمجھے کہ پرابلم ہے۔ جیسے کوئی ڈرامہ یا مووی یا کوئی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا کانسیپٹ پہ دھیان رکھیں، جیسے کہ وار کی بات ہو رہی ہے تو وار پہ دھیان رہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے ایجوکیشن پہ دھیان ہے، لیکن اس مرد اور عورت پہ جب آپ کا دھیان جانے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ اب یہ وہ پردہ بریچ ہو گیا، اور وہ چیز آپ کے دل اور دماغ پہ اثر کرنا شروع کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک میں اس حقیقی دوست کی خوبصورتی تک نہیں پہنچا۔ جس دن اس کی حقیقی خوبصورتی تک آپ پہنچ کے اس محبت کو چکھ لیا، آپ لعنت بھیجیں گے، آپ خود کہیں گے یا اللہ، میں دنیا اور ما فیہا، جو بھی چیز میرے اور آپ کے آڑے آئے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری ہر وہ چیز مجھے جو آپ سے دور کرے، مجھے وہ میرے دل سے نکال دیں، میرے لیے آپ کافی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ایک ورژن ہے اور اس پوری سٹوری کا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی قریش کی، اپنی فیملی کی خاتون کی شادی ایک غلام، آزاد کردہ غلام سے کی، اپنے بیٹے والا، اپنے منہ بولے بیٹے سے، اور پھر جب ان کو ڈیورس ہوئی تو اس رسم کو توڑنے کے لیے ان کو دوبارہ نکاح میں لیا، آسمان پہ اللہ نے یہ نکاح کروایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے اس بات سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی، کہ یہ میں نے کوئی، مطلب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا، اب یہاں پہ آ کے لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسا اختیار چلا گیا جس کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میرا خیال ہے میں آپ کو پیچھے دوبارہ لے کے چلتا ہوں، اب اس کی سٹوری کے دوسرے دوسرے ورژنس کے اوپر، جس میں آپ کو خود ہی مشکل ہو جائے گا اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اب اس کا ایک اور ورژن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن زید رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ اب اللہ معاف کرے گی، آپ کو تفاسیر میں بھی ملے گا اور لوگوں کی باتوں میں بھی ملے گا، اور وہاں پہ بی بی زینب جو تھیں انہوں نے ان کو دیکھ لیا، اور کئی کتابوں میں تو یہاں تک دیکھا کہ انہوں نے مطلب بے پردہ ہی دیکھ لیا ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے تمہیں بہت ہی خوبصورت بنایا، اور اس خوبصورتی کو کنٹرول نہیں کر پائے، اور پھر آ کے جناب اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں پسند آئے تو نکاح کر لو۔ اب یہ بات کہیں بھی میرے فریم میں تو فٹ بیٹھتی نہیں، کیسے فٹ نہیں بیٹھتی؟ کہ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے لے کے ان کی ان کی وفات تک جن کو آفریں ہو رہی ہوں کہ قریش کی کسی عورت یا عورتیں، تم جو مانگتے ہو ہم تمہیں دیں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پہلی خاتون جسے شادی کی بی بی خدیجہ کے بعد وہ ڈیورس ہیں، یا ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ بی بی عائشہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کنواری خاتون ہی نہیں ہے جس سے آپ نے شادی کی، تو پھر اس سے یہ سوچ نکالنا کہ آپ کو کسی کی خوبصورتی نے امپریس کر دیا اور آپ کنٹرول نہیں کر سکے، یہ تو ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے سیرت کو دیکھ کے۔ اب یہ اس کا ورژن ہے۔ دوسرا ورژن، اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو سب بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرنی ہے کر لو۔ اب توبہ نعوذ باللہ، کوئی کسی کی حقیقی وائف تھی، کہ کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے کہ کوئی آپ گئے اور کسی کی وائف تھی، آپ کو پسند آ گئی، جیسے توبہ نعوذ باللہ آج کل کے سیاست دان کرتے ہیں، اس بندے کو مروا دیتے ہیں، اس عورت کو اٹھوا لیتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ملا ہے پوری سیرت کے اندر کہ لاکھوں اربوں خربوں نیشنلٹیز کے لوگ ابھی بھی اب مکہ مدینہ میں جائیں، آپ کو دنیا کے بیسٹ، مطلب آپ کو ہر نیشنلٹی کا بندہ ملتا ہے وہاں، ہر طرح کے لوگ آتے اور رہتے تھے، اور عرب میں کچھ لوگ بہت خوبصورت بھی ہیں، خاص طور پہ یہ جو لیبنیز اور جارڈینین، ان کو دیکھ کے تو بعض کا آپ کا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے۔ جب آپ ترکی ڈراموں کو دیکھیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی کہ یہ نا کوئی مجسمہ ہے جو انسان نہیں، اور آپ کو فیلنگز بھی نہیں ہوتی ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ جناب کسی جگہ پہ گئے ہو، عورت پسند آ گئی تو انہوں نے شام کو آ کے کہا کہ بھائی مطلب یہ مجھے نکاح کرنا ہے یا مجھے چاہیے؟ نہیں۔ کبھی ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے، وہاں پہ کسی کو دیکھا اور کہا کہ میں ان سے شادی کر لوں گا؟ نہیں۔ جوانی میں آپ کا پروفائل کیسے رہا؟ 53 سے لے کے کوئی 63 تک 10 سال میں آپ کی کوئی 14 شادیاں ہیں،
اس ایج میں اتنی انٹینسو ڈیوٹی کے ساتھ آپ کی شادی، اور ہر شادی کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ اور ریزن ہے، لیکن ایون دین اللہ نے آپ کو کھلا اختیار کیا، آپ کو جو چاہیے میں آپ کو فل فلیج جیسے آپ کو چاہیے، آپ کے لیے کوئی بندش نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی نے کبھی اس کو مس یوز کیا؟ نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے نبی الگ ہے ہی نہیں. وہ پہلے سے طے شدہ بات تھی کہ وہ آپ کی پلانڈ وائفس میں تھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو میں ایک اور اندر کی نگاہ کی بات بتاتا ہوں. آپ نے عموماً اولیاء اللہ سے یہ باتیں سنی ہوں گی کہ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ، آپ نے اکثر سٹوری سنی ہوگی کہ وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس، ان کے پاس آپ کا فیض ہے کہ نہیں ہے. آپ نے باتیں سنی ہوں گی ایسے، وہ بڑے نظر والے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کشف، جب اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ نے آپ سے سیکھنا ہے، اس اسٹوڈنٹ نے آپ سے نہیں سیکھنا. تو جس نے آپ سے نہیں سیکھنا ہوتا، آپ اس کو کوشش کرتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں یا کسی اور کے پاس بھیج دیتے ہیں. لیکن جس نے آپ سے سیکھنا ہوتا ہے، اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ سے سیکھ لے گا، کیونکہ یہ آپ ہی کی شاگردی میں تھا عالم ارواح میں، یا یہ منسلک کروں آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طے شدہ وائفس تھیں. اور ایسے ہی میں ویسے یہ بات خوشی سے کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ آپ بھی خوش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی طے شدہ ہے، اور میں اور آپ بھی چنے ہوئے ہیں بھائی. الحمدللہ، شکر ہے. مطلب کبھی کبھی بہت سے ڈپریشنز کے بعد جب یہ میں بات دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی سکون اور تسلی ہوتی ہے. جب اتنی عورتوں میں سے کچھ عورتوں کو اپنے پردے کے لیے چنا، تو اتنے لوگوں میں سے کچھ مرد اور عورتوں کو اپنے دین کے لیے چن لیا. تو میں اور آپ بھی تو اس میں شامل ہیں. میں کیوں نہیں ہوں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا، یا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ کیونکہ اگر اس نے چنا ہے مجھے، آپ کو اور مجھے آپ کا نبی بنا دیا ہے، سوری، ان کو میرا نبی بنا دیا ہے، تو یہ چنا ہی ہے نا، یہ اس پردے میں پہلے شامل کیا ہوا ہے نا. تو جب میں اپنے نبی کے سامنے جاتا ہوں تو وہ ایک دم بک کھول کے دیکھتے، کہتے او یہ تو میرا امتی ہے. فرشتوں کہتے پیچھے ہو جو میرا امتی آ رہا ہے. ایسے ہی جب وہ بی بی زینب کے متعلق اللہ نے ان کو ایک ٹائم پہ آ کے بتایا، اب یہ میرے اور آپ کی ڈفرنس آف اوپینین ہے کہ اس ٹائم پہ پتہ لگا. بہت سی انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ارلی تھی، لیکن اللہ والے ڈسکلوز نہیں کرتے. However، میری اور آپ کی عقل میں بات یہ فٹ آتی ہے کہ بتدریج چیزیں ان کے سامنے کھول رہی تھیں. اب میں اس ڈسکشن میں نہیں جاتا تھا کہ ان کو سب کچھ پہلے ہی پتا تھا اور ایک نیا ڈسکشن شروع ہو جائے. نہیں، ایک آہستہ آہستہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا باطنی طور پہ کہ یہ زینب آپ ہی کی وائف ہیں. لیکن اس عمل کے پیچھے کیا ہے کہ عرب کا ایک بہت بڑا، ہم نے ایک بہت بڑا رسم کو توڑنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا پہلے، اور ان کو ساتھ میں پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں رکھیں. ان کا پرسنل انٹرسٹ اگر ہوتا بی بی زینب کے ساتھ، تو بی بی زینب پہلے ہی انٹرسٹڈ تھی آپ سے شادی کرنے میں، لیکن آپ نے اپنے غلام کے ساتھ شادی کر دی. کیوں؟ یہ حکمت مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر کسی کو کوئی عورت پسند ہو، ایک سال پہلے پسند نہیں، ایک سال بعد پسند ہو، تو ایک سال پہلے پسند نہیں تھی، مطلب اس کو ذلیل کر کے خدا نہ خاصہ توبہ نعوذ باللہ اس سے شادی کرنی تھی. تو یہ کوئی 15 سال کی سٹوری نہیں میں آپ کو بتا رہا کہ زید رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، ان کی بن نہیں پائی، اور پھر سال بعد ان کی شادی وہ ان کے نکاح میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عورتوں کے متعلق آپ کی ترتیب کیا تھی؟ اول تو آپ دیکھتے ہی نہیں تھے. اور ڈیلی عورتوں کی محفل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے تھے، اور امہات بھی ہوتی تھی، اور وہاں پہ آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے تھے. اور اپنی فیملی میں اور اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بندش نہیں، کسی بھی خاتون مرد عورت کے گھر جا سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. لیکن آپ خود کیریئر تھے اخلاقیات کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر پڑ گئی، اس کے بعد اگر تو اس بندے کے اندر کچھ ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو آپ انکار کر دیتے. تو ایسے ہی بی بی زینب، اس ٹائم پہ ان کو یہ اندازہ ہوا، یا اس ٹائم پہ اللہ نے بتایا کہ یہ آپ کی وائفس میں سے ہیں، اور میں ان کا نکاح آپ کے ساتھ کر چکا ہوں. اچھا لیٹ سے اب یہاں پہ ایک اور سوچ آتی کہ اللہ نے نکاح کیا اور باقیوں کا زمین پہ نکاح ہوا. یہ کیا فرق ہوا؟ جو زمین پہ نکاح ہوا وہ بھی اللہ نے کیا تھا، اناؤنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ سب کچھ پیچھے ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ایک پردہ صحیح ہے، یہ سب کچھ پیچھے طے شدہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ان کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ آپ کی وائفس میں سے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا. اور پھر بی بی جب زید رضی اللہ عنہ شادی کا پیغام لے کے گئے، تو انہوں نے ایز اے ان کو اپنی نبی کی وائف، ایز اے ماں ان کو وہ پیغام دیا. اینڈ مطلب
ادبن اپنی کمر ان کی طرف رکھی، اور پھر بی بی زینب نے کہا میں اللہ سے مشورہ کرتی ہوں، تو اتنی دیر میں پھر اللہ کے نبی آئے اور فرمایا کہ نکاح ہو چکا ہے ہمارا، اینڈ ولیمہ ہوا ان کا ڈائریکٹ، مطلب آپ امیجن کریں کہ وہاں پہ کوئی پراپر نکاح یا گواہ نہیں ہوئے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر کتنے ورژن آپ کو سننے کو ملیں گے کہ اللہ کے نبی کو خاتون توبہ نعوذ باللہ پسند آ گئی، ان کے گھر گئے، ان کے بال دیکھ کے عاشق ہو گئے، جس کو معراج ہو چکا ہو نا، توبہ نعوذ باللہ، پتہ نہیں ہم لوگوں کو، ایک بندہ سوئٹزرلینڈ یا کشمیر یا چھوٹا سا 2 3 ملک پھر آتا ہے نا، تو وہ ساری زندگی وہی عشش کرتا رہتا ہے۔ جس کو معراج ہوا ہوا ہے، جو اللہ کے ساتھ رہتا ہے، جو سدرۃ المنتہا، جو اینی ہاؤ وہ کسی کے بال دیکھ کے امپریس ہونے والا ہے، واہ واہ ویری نائس۔ ہم لوگ نہ اپنے نبی کو جانتے ہیں نہ اپنے دین کو جانتے ہیں، جو اہل بیت کا دم بھرنے والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتے، جو صحابہ کا دم بھرنے والے ہیں وہ صحابہ کو نہیں جانتے، ہم جانتے کچھ نہیں آنیسٹلی، ہم اپنی سوچ سے باہر ہی نہیں نکلتے، ہم کنویں کے مینڈے کے سارے آنیسٹلی۔ اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے رب، اپنے نبی، اس دین، اللہ والوں کی سمجھ ہو۔ ہم لوگ اپنے حساب سے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بال دیکھے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک تیسرا ورژن یہ بھی ہے کہ جب زید رضی اللہ عنہ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تھے تو تم نے ان کو بٹھایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ آئے اور ایک دم یہ چلے گئے۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کیا کیا فرما رہے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، ایسے کر کے کچھ کلمات پڑھے۔ تو زید رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو بی بی زینب سے نکاح کرنا ہے تو میں ان کو طلاق دیتا ہوں۔ تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، تم اس کو اپنے نکاح میں رکھو، اللہ سے ڈرو۔ خیر بہرحال اب یہ اس واقعے کی 3 4 ورژنس جو آپ کبھی دوبارہ بھی سنیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کچھ کچھ کہتے ہیں نا روحانی، باطنی، دائمی، ڈیوائن، یہ کوئی معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا پہلے ہی طے شدہ تھا، لیکن میری آپ کی عقل سمجھ اس تک پہنچنے میں کتنے اس کے ورژن بنا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپ کی طے شدہ بیویوں میں سے ہیں۔ اچھا اب آگے میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ طے شدہ بیوی ہے لیکن پہلے کسی دوسرے کے نکاح میں کیسے جا سکتی ہے؟ اب بی بی خدیجہ بھی تو پہلے 2 شادیوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں تھیں جو پہلے ڈیورس تھیں اور بیوہ تھیں، اور حضرت عائشہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی خاتون سواری آپ کے نکاح میں نہیں آئی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال نہیں، دل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حالات اور واقعات کی چکی میں کوئی بندہ شر سے خیر کی طرف، اور کوئی مطلب بی بی خدیجہ یا باقی امہات ساری زندگی کسی کے نکاح میں نہ رہتیں اور آسمان سے اترتیں اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں شامل ہو جاتی، تو پھر یہ دین عملی دین نہ رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا آسمان سے اترتا ہے، جیسے ہمارے سیاستوں کا پانی کھانا لاگی ہوتا ہے، اور پھر ان کا سب کچھ آسمان سے اترتا، تو پھر وہ پریکٹیکل نہیں رہتے میرے آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ریفرنس اسٹینڈرڈ تھے، جو آپ کے ساتھ جڑا اس کو عزت مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو جوڑنے کے لیے عزت، مطلب جیسے پاکستان آرمی کی ایک سلیکشن کرائٹیریا کی میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں، ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتائی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ہمارا ٹیچر کہتا ہے کہ میں اور کچھ لڑکے ہم سلیکشن میں گئے۔ جب ہم سلیکشن میں گئے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ 2 لڑکے اور بھی آئے ہوئے تھے، اور جو 2 لڑکے اور آئے ہوئے تھے وہ وہ کافی باڈی بلڈر ٹائپ تھے، لیکن ان کو کچھ کہا جا رہا تھا تو وہ کرتے نہیں تھے اور سائڈ پہ ہی کھڑے تھے۔ جمپ لگاؤ تو تھوڑی سی جمپ لگائی، پھر کہا بھاگو تو تھوڑے سے بھاگے، لیکن کر کرا کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ کہہ رہے میں بڑا پتلا سا اور وہی وہ جیسے گاؤں والا لڑکا، گاؤں دیہاتی اسٹائل، شلوار قمیض پہنی ہے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھاگ کے تم اس کو نہ کراس کرو۔ کہہ رہے میں نے بھاگ کے جمپ ماری، میرا پاؤں پھٹ گیا، میں پہنچا نہیں لیکن جمپ میں نے مار دی۔ میری سلیکشن ہوگی، ان کی سلیکشن نہ ہوئی۔ خیر بہرحال کہتے ہیں میں بعد میں گیا نہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یار اتنے خوبصورت لڑکے وہاں کھڑے تھے تو تم نے یہ پینڈوا آدمی کیوں پسند کر لیا؟ ان بندوں نے پوچھا کہ سر یہ بڑے باڈی بلڈر ٹائپ لڑکے ہیں، بڑے پلے ہوئے جوان ہیں، تو آپ نے یہ مسکین کو کیوں سلیکٹ کر لیا؟ انہوں نے کہا ہمیں کریج چاہیے، ڈیولپ ہم کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زبان دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پاس پیسے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ اطاعت فرما برداری ہونی چاہیے، دیٹس اٹ۔ وہ خود ہی شان ہے، وہ خود ہی مقام ہے۔ ان کے ساتھ جڑنے کا مطلب اللہ تک پہنچنا۔ ان کو کسی شان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، وہ خود شان ہے۔ تو کوئی بھی عورت کنواری ہو، شادی شدہ ہو، اگر وہ دلی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی باادب ہے
تو جب سے ان کے نکاح میں آئے، اس سے پہلے کا اس کا سفر معاف ہو گیا، اور اس کے بعد سے آنورڈ آگے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسی طریقے پہ چل رہا ہے یا چل رہی ہے۔ ہر بندہ اپنے مقصد تک پہنچتے پہنچتے ایک پروسیس سے گزرتا ہے۔ مطلب اگر بی بی خدیجہ اتنی پروسیسز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو کنواری کیوں نہیں رہی تب تک؟ میں اور آپ شادی، بچے، بیوی، ماں باپ، فیملیز کرتے 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 اگر اللہ تک پہنچتے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں اللہ تک پہنچ گئے؟ یہ پورا لائف کا حصہ ہے، ان تمام اتار چڑھاؤ میں دیکھنا ہے کہ یہ بندہ ماضی کو ترجیح دیتا ہے یا جب اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے، تو اس کا مقصد ہی اس ماضی کو کراس کر کے اس کی ذات تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر اس کا مقصد اس کی ذات تک پہنچنا ہو، تو پھر ماضی اس کے لیے سیڑھی بن جاتی ہے، اور ماضی میں جو ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہری سوچ، جسم، پیسہ، حسن، جوانی کی بات نہیں، یہ وفا، ادب، عاجزی، نبھانا، سچائی، یہ ساری بات وہ ہے۔ تو اب مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف اگر حقیقی وائف ہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کسی سے شادی کرا کے ڈیورس کیوں دلوائی؟ اب یہ سوال اکثر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ سو اٹس اے پروسیس۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو جھونکا ہے، اپنی اولاد کو جھونکا ہے، اپنی پوری فیملی کو استعمال کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بتانے کے لیے کہ ہم نے مل کے اس انسانیت کے مذہب، دین اور وہ ڈیل کو لوگوں میں پاس آن کرنا ہے جو ہم نے عالم ارواں میں اپنے رب سے کی ہے اور سیکھی ہے، اور وہاں میں آپ بھی تھے بائی دا وے، وہاں میں آپ بھی تھے بائی دا وے۔ تو یہ ڈیل جو ہم سیکھ کے آئے ہیں، کر کے آئے ہیں، آج اس کو پاس آن کرنے کا ٹائم ہے، اور پاس آن کیسے ہوگا؟ جب ہم اس وعدے کو، اس نسبت کو سمجھیں گے جو ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ اچھا خیر، آئی ہوپ کہ وہ پوائنٹ واضح ہو گیا ہوگا، اگر اس میں کوئی چیز اور بھی اگر دل میں اللہ نے ڈالی تو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اب آگے یہ بات آگئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو جواب دیا کہ نبی کے لیے کوئی حرج نہیں، اور نبی کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ ان لوگوں میں بھی اور پہلے بھی جو گزر چکے ہیں، اللہ کا طریقہ رہا ہے، اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے کچھ نارمز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نارمز کے مطابق چلتے ہیں، اور انبیاء ان نارمز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں، اور یہاں پہ جو عام طریقہ تھا وہ غلط تھا، اور نبی اور اللہ کے رسول بہتر جانتے کہ صحیح طریقہ کیا تھا۔ تو تم ہمیں نہ بتاؤ کہ صحیح طریقہ کیا ہے، میں اور میرے نبی، ہم گارڈین، میں مرکز ہوں اور میرے نبی گارڈین ہیں اس انسانیت کے۔ اب یہاں پہ یہ تھوڑی بات ہو رہی ہے، اب آپ نوٹ کریں یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ طریقے کی، انسانیت کی، کہ شیطان اور معاشرہ انسانیت اور نارمز اور طریقوں کو بگاڑ دے گا، اور نبی، اللہ اور اس کے رسول، اولیاء، یہ ان طریقوں کو ریوائیو کروا رہے ہیں انسان کے اندر سے نکال کے، اور معاشرے کے، اور وقتی طور پہ معاشرے کو لگتا ہے کہ وہ غلط جا رہا ہے، لیکن آپ کا اور اس بندے کا دھیان اللہ کی اور اس کے نبی اور اللہ والوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ان کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں بھی اس کو عزت بعد میں دے دیتا ہے، بٹ دیٹس آؤٹ آف کوشچن۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نظام ہم نے بنایا، اور اوپر، اچھا اوپر ایک بڑی زبردست ایک بات ہے، سنت اللہ، سنت اللہ فی الدین۔ اب سنت اللہ لا تبدیل، آپ نے سنا ہوگا، اللہ کی سنت طریقے نہیں بدلتے۔ تو اللہ نے کبھی شادی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کبھی لڑائی کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کبھی روزہ رکھا ہے؟ تو پھر کون سے طریقے کی؟ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے طریقے کی کون سی بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ ریپرزینٹیٹیو جو آدم، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ جو محمد، اور سب سے اعلیٰ امتوں میں سے ان کی جو امت محمد امتی ہے، امت محمدی ہے، ان لوگوں کو اللہ نے اپنا طریقہ عطا کیا ہے، اپنے اخلاق عطا کیے ہیں۔ کتنے فضل اور کتنے کمال سوچ اور احساس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری سنتیں اور طریقے نہیں بدلتے، اور آدم میری سنتوں اور طریقوں کو ریوائیو اور انسٹیٹ قائم کرنے آیا دنیا میں۔ ہم اور اللہ اور اس کے رسول، اب آپ نوٹ کریں ایک جگہ ایک ہسبینڈ کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی، آپ اپنے رب کی بات نہیں مانتی۔ ازواج مطہرات کو میسج ہے، اسی طرح آپ کا خاوند بھی اللہ کا خلیفہ ہے، اور اگر آپ اپنے خاوند کی بات نہیں مانتی تو اللہ کی بات نہیں ماننی، نسبت تو وہی ہے۔ اور اللہ نے آپ کو ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی اپنی وائف کے ساتھ، اگر کی تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہے، آپ کی پوچھ گچھ ہے اس کے اوپر، تو نسبت تو وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے طریقے کو سنت اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے، سنت مطلب
آپ نے اکثر سنا ہے قرآن میں اللہ کے طریقے نہیں بدلتے۔ اللہ کے طریقے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کوئی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ روزہ رکھنا، روزہ کھولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام آدم علیہ السلام کو پاس آن کر دیے، یہ تمام ہمارے حوالے کر دیے کہ یہ انسانیت کا یہ جو طریقے ہیں، یہ جو انسان، یہ ادب، یہ محبت، یہ عاجزی، یہ درگزر، یہ سب کچھ تم کیری کرو گے۔ اور یہ انفیکٹ میرے ہی طریقے ہیں جو کسی مخلوق کے پاس نہیں، رشتہ داری، رحم، صبر، شکر، توکل، جذبہ احسار، معافی، یہ تمام چیزیں، یہ میرے طریقے ہیں، اور ان طریقوں کو میں جانتا ہوں، میرے نبی جانتے ہیں، اور میرے مومن لوگ جانتے ہیں۔ تو ہمیں نہ پڑھائیں لکھائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ میرا ابھی بھی یہ طریقہ تھا، اور پچھلی کتابوں میں بھی میرا یہ طریقہ تھا۔ تو ان لوگوں کو ایڈریس ہے کہ جو اعتراض کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ ایسے اللہ کے نبی نے کیوں کیا۔ اور پھر یہاں پہ ایک ریفرنس سلمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا بھی نکلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، مجھے ان کی سٹوری بھول گئی ہے ایکچولی، بڑا مزہ لے لے کے ہم نے وہ ٹائم، مجھے یاد ہے کہ وہ گزارا تھا، لیکن تب ہمارے دروس کا سلسلہ نہیں چلا تھا۔ لیکن ہمارے نارمل سیشنز میں داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا جب وہ واقعہ چل رہا تھا، جس میں وہ ہدہد والا بھی واقعہ، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہیں اس وقت۔ بڑا اللہ رحم فرمائے، میموری بہت عجیب سی ہے کہ جب داؤد علیہ السلام سے کچھ اس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے کچھ غلطی ہوئی، یا انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیا، پھر فرشتے آئے اور پھر وہاں پہ ان فرشتوں نے کہا کہ فیصلہ فرمائیے۔ تو پھر وہاں سے ایک ریفرنس ایسے میں نکلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو کوئی خاتون پسند آ گئی تھی، اور پھر ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو یہاں تفسیر میں نے ایک دو جگہ پہ دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ جیسے انبیاء، پرانے انبیاء کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو غیر شرعی ہو۔ تو وہاں پہ بھی یہ سوچنا مناسب نہیں کہ انہوں نے کوئی غیر شرعی کام کیا ہوگا۔ شریعت کا مطلب جو وہ ان ادب اداب اور رولز کے خلاف ہو، مطلب کہ اپنے اپنے بیٹے کی بہو سے شادی، یہ ایک غیر شرعی کام ہے اس وقت۔ پر منہ بولا بیٹا ایک اعزاز ہے جو آپ نے دیا، بٹ دیٹس ناٹ حقیقی۔ ابھی ڈسکشن یہ چل رہی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا ہمیں کہ اللہ کے نبی ایسے بھی کر سکتے ہیں، پاسبل ہی نہیں ایسے کر سکیں۔ وہ اس میں اتنا خوف کھا رہے تھے، اور یہ کرنے کی ریزن کیا تھی جو وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس رول کو توڑنا عرب میں کیوں ضروری تھا۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ کے طریقے جو چلتے آ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ طے شدہ ہے، اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور انبیاء والذین یبلغون رسالتی، اور جو اللہ کے پیغام پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ اب اس کے اوپر چونکہ کبھی کبھی وقت کی کمی کی وجہ سے میری تھوڑی پریپریشن رہ جاتی ہے، دوبارہ سے انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کوشش کروں گا، اس میں کچھ اور اگر ریفرنسز ملے تو ہم اگلے انشاءاللہ سیشن میں اس کو ضرور شامل کر لیں گے۔ اور پھر آخر میں اب الحمدللہ ہم مور لیس اپنے کلوزنگ پہ ہی ہیں کہ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ کیسی 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 پیاری خوبصورت بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا ہی نہیں، اور ایک اسپیشل پروویژن عطا کی اپنی بیٹی کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو، ان کو حسنین کریمین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ان کو ایک اسپیشل پروویژن عطا کی، ایسی اپنی اسپیشل پروویژن ان کے پاس جو تھی وہ امہات کے لیے تھی، وہ تو ان کے پردے میں شامل تھی۔ ایسی ایک اسپیشل پروویژن آپ نے دین کی، قرآن کی صحابہ کو عطا کی۔ تو کسی کے ساتھ ان کا کوئی فکس تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خاتم النبیین ہے، اور اگر میں ان کو نبی مانتا ہوں تو ان کا سب کچھ میرے لیے ورث ہے۔ کیسی پیاری بات! نبی کا کچھ بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ وراثت کے قوانین کا جب مسئلہ بنا، اور وہ جو باغ فدق کے جو مسئلے سامنے آتے ہیں، اس کے اندر ایک حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جس پہ علی رضی اللہ عنہ نے اکتفا کیا بعد میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ باغ جو فدق کا جو نظام، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ٹائم، جب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر کے جو باغات تھے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی فیملی کا جیسے ٹیک کیئر کرتے تھے، اس میں ایک کچھ ترتیب ہے، خمس کا بھی اور فدق کا بھی ایک طریقہ ہے
کہ اس کو قرآن میں اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ فدق کو کیسے نبی نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی ترتیب پہ ابوبکر صدیق نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور کہا کہ یہ میرے والد کا حق ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث بتائی کہ نبی فرماتے ہیں کہ نبی کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. اور علی رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ نے اس پہ ایگری کیا. اسی ترتیب کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فدق کی ڈسٹریبیوشن رہی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آپس میں اتفاق ہو گیا تھا کہ اگر اسی ترتیب پہ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی اسی وقت ہی ہو گئی تھی. شروع کے 1-2 دن کے کچھ معاملات تھے جو پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھانے والے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ آپ پڑھائیں، آپ بہتر ہیں ہم میں سے. عمر رضی اللہ عنہ بھی فدق کو ایسے لے کے چلا، اس مال کی ڈسٹریبیوشن کو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی اس مال کی ڈسٹریبیوشن کو ویسے لے کے چلا. علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ بھی فدق کا معاملہ ویسے ہی چلتا رہا. اور تینوں پہلے صحابہ کے جو خلفاء کے ٹائم پہ علی رضی اللہ عنہ سب کے قانونی وزیر تھے. اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس فدق کی ڈسٹریبیوشن کو ویسے ہی چلایا، ورنہ اپنے ٹائم پہ آ کے سب کو چینج کر دیتے اگر وہ غصب کر لیا گیا ہوتا اور وہ ظلم ہوتا تو. نبی کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی نسبت سے اہل بیت کی جو عزت شان ہے وہ ان کی نسبت سے ہے. اور ان کے پاس جو قرآن اور دین کی عنایت ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار ہے اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کیا اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ مجھے بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کیسے کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان کی فیملی کی رسپیکٹ کر کے یا ان کے صحابہ کی رسپیکٹ کر کے، ان کے اسٹوڈنٹس کی رسپیکٹ کر کے. صحیح ہے. اور جب ان کے اسٹوڈنٹس بھی چلے جائیں اور اہل بیت بھی چلے جائیں تو پھر وہ کیسے ان کے ساتھ پیار اور ادب کی ٹریننگ کر سکتا ہے اس وقت کے اولیاء کے ساتھ رہ کے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، وہ اس لیے فرمایا تھا کہ اب وہ دنیا سے جانے والے تھے تو پیچھے ان کو لوگ نامینیٹ کر کے جانے تھے کہ اگلے 10-15 سال تک. اب میرے 23 سال کے ٹائم میں لوگوں کی اصلاح ہوئی، میرے بعد لوگوں کی اصلاح اب یہ بیچ کرنے والا ہے تو لوگوں کو ان سے کریکٹ کرنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ میں جاؤں اور سب ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. اور وہی ہوا. امت نے کیا کیا جا کے امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ کیا کیا بعد میں. مطلب وہ تو آپ سوچے تو آپ سر پکڑ کے پیٹنا شروع کر دیں. کیا کیا ہم لوگوں نے. اور اس کی وجوہات پہ جانا ضروری ہے کہ وہ وجوہات دوبارہ نہ ہوں. وہ بغض، وہ اناد، وہ ناچاکی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، وہ بھی چل رہی ہے. تو پھر آپ نے صحیح کیا کیا امت کے اندر؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا تو وہ امت کو ایک باندھ کے گئے کسی کے ساتھ، قرآن، اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ. جب اصحاب نکلتے گئے تو باقی کے اصحاب اور اہل بیت وہ بتدریج یہ چیزیں ایسے پاس آن ہوتی رہی. اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد جب بنو امیہ اور عباسی دور کے اندر صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ظلم ہوئی اور شہادتیں ہوئیں تو پھر ایک چند لائن سی رہ گئی پیچھے جس کو ہم سلسلہ کہتے ہیں جو آج تک چلتا آ رہا ہے کہ جو لوگ اس محبت کو کیری کر کے جو اللہ کے وعدے کے مطابق کہ انا نزلنا ذکر انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، میں اس کو بچاؤں گا قیامت تک، جو ہمارے تک پہنچا آج تک. ان سلاسل کے صدقے یہ جو جو اصل علم اور حکمت ہے، جو اس کے پیچھے جو اس کا مغز ہے اس قرآن کا، وہ تو اولیاء اللہ کے قلوب میں ہے. وہ کدھر لفظوں میں ملتا ہے آپ کو اور مجھے؟ اگر لفظوں میں ملتا تو کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے. سر کیوں پھاڑتے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ خاتم النبیین ہوتے ہوئے ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا. اس کرائٹیریا پہ لوگ بدلتے جائیں گے اس تقوی کے مطابق جو ہوں گے، لیکن وہ کرائٹیریا ادھر رک نہیں گیا. آج تک میں غیبت میں جڑا ہوا ہوں اپنے اماموں کے ساتھ اور اپنے صحابہ کے ساتھ. حاضر میں مجھے کوئی ریکٹیفائی کرنے والا ہی نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، اس کو کلوز کرتے ہیں کیونکہ اب معاملہ کافی لمبا ہو گیا ہے کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ غیب میں علی رضی اللہ عنہ خواب میں مجھے آئیں گے اور کہیں گے حسن کل تم نے جو پارٹی میں جانا نا، پارٹی میں نہیں جانا تم نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہیں گے کل تم نے جس بندے کو گالی نکالی نا، آئندہ سے گالی نہ نکالنا. مطلب میں اتنا میں اعلیٰ ہو گیا ہوں. مجھے وقت کے جو نیک لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اصلاح کرنی ہے تاکہ میرا کتا دماغ یہ بات کو سمجھے کہ میں غلط ہوں، نہ کہ میں ایکسپیکٹ کروں کہ جناب میں غیبت میں جڑا ہوا ہوں کسی کے ساتھ اور میری اصلاح چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا جب تک آپ کے قلب کی اصلاح نہ ہو. 15-20-25 سال بعد آپ کو اپنے اندر کی غلاظت پاک نہ کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگ سکتا یہ میسج آیا کہاں سے ہے اور کس وجہ سے آیا. شیطان کے بہت سے نورانی داؤ بھی ہیں. تو اللہ ہم سب کو اس سے اپنے زبان میں رکھے. میں تھوڑا سا اس میں
جذباتی ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن اینی ہاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کسی کے والد نہیں ہیں اور اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام ورثہ، وہ تمام دین یہ آج ہمارے پاس اس قرآن کی فارم میں، اولیاء اللہ کی فارم میں اور اللہ کے نیک لوگوں کی فارم میں آج یہ ہم تک پہنچایا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کی حکمتوں تک پہنچیں، اپنے من کو پاک کریں اور پھر اس کو آگے پاس آن کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب جو موجود ہیں، آنے والے چلے گئے ہیں، ہم سب کو اپنی ذات، اپنے نبی کی ذات، اپنے دین کی سمجھ، حقیقتیں، محبت، معرفت انشاءاللہ عطا کرے اور ہر رحمت، ہر خیر، ہر برکت، کامیابی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیاروں کو عطا کی، ہمیں بھی عطا کرے، اور جن شرور اور برائیوں اور پریشانیوں سے اللہ نے اپنے نبی اور اپنے پیاروں کو بچایا، ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر شر، ہر برائی اور ہر دشمن کے اوپر ہم سب کو ظاہری باطنی طور پہ فتح عطا کرے اور ہم سب کو ظاہری باطنی سب کے ظاہری باطنی رزق میں اضافہ فرمائے، عافیت اور خیر اور عافیت والے معاملے کرے، ظاہری باطنی شفا عطا کرے، اور اپنا نظر، اپنا کرم، اپنی فضل، اپنی رحمت، اپنی اپنی فتح و نصرت دائمی طور پہ ہم لوگوں کے ساتھ رکھے اور ظاہری باطنی طور پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں جیسا بنائے، استقامت عطا کرے اور بڑھتا ہوا تعلق، پیار اپنی ذات عطا کرے اور ہم سے، ہماری اولادوں سے یہ نور، یہ محبت، یہ خوشبوئیں، یہ آسانیاں آگے پاس آن ہوں اور جو اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں اپنی شان کے مطابق صلاۃ و سلام تھی، درود نازل فرمایا اپنے نبی پر، ان کے پیاروں پر، اصحاب پر، اہل بیت پر، اور جتنے بھی لوگ چلے گئے ہمارے خاندان کے، جتنے بھی جنوں انسان دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور اس وقت جو انسانیت کے اوپر خاص رحم فرمائے اور فتح عطا فرمائے، سب کے حالوں پہ رحم فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاص ہمارے ملک اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس شر سے نکال کے جو خیر اپنی خیر خیر والے لیڈر اور اپنی خیر خیر کے راستے پہ انشاءاللہ ڈالے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل کے جو فتنے ہیں ان سے ظاہری باطنی طور پہ ہم عزت اور خیر اور کامیابی کے ساتھ یہ دنیا سے نکل کے اپنے رب تک پہنچ پائیں، یا آج کل کی صورتحال میں کہیں ہم میں سے کوئی، مطلب ہم اور ہماری اولادوں میں سے کوئی انشاءاللہ اس کے حوالے نہ ہو۔ آمین، آمین۔